لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مبارکہ 12 مئی سن 2000 بامقام قلعہ دار سے خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالحمید بھٹو صاحب واقعہ سیدنا یوسف علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں. تیار کردہ احمد اسلامی کیسٹ ہاؤس بازار چوڑی گران نزد جامع مسجد عائشہ صدیقہ بالمقابل ادارت الخطوط احمد مارکی گجرانوالا. خطبہ نمبر 8. کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے ہر مخلوق کی فطرت اور سرشت میں یہ بات شامل ہے کہ کوئی مخلوق بھی اکیلی اور تنہا نہیں رہ سکتی. آپ کوئی عالم لے لیں، کوئی جہان لے لیں، عالم حیوانات لے لیں، عالم نباتات لے لیں، عالم جمادات لے لیں، ان میں یکتائی نہیں، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان میں فرق ضرور ہوگا، مگر نفس جنس کے اعتبار سے فرق نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی فرشتے پیدا کیے ہیں، فرشتوں کی تعداد اور فرشتوں کا شمار کرنا جو ہے وہ ہمارے بس سے باہر ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ فرشتوں کی ملائکہ کی اصل تعداد کتنی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ تھوڑا سا اونچی گالی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پہ بیت المعمور کو دیکھا
کہ روزانہ بیت المعمور کا 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے قیامت تک کے لیے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ تمام ملائکہ میں سے 4 فرشتے جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں، اور پھر ان چاروں میں سے حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اب مقام اور مرتبے کے اعتبار سے تو حضرت جبریل بڑے ہیں، لیکن فرشتہ اور ملک ہونے کی حیثیت سے تمام فرشتے برابر ہیں، جبریل تنہا نہیں، جبریل تنہا۔ اب دوسری طرف آئیے، تمام انبیاء کا اگر ہم رزلٹ نکالیں، خلاصہ نکالیں، تو مورل کے طور پر، نتیجے کے طور پر جو ہستی سامنے نظر آتی ہے اسے آمنہ کا لال کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عصمت، آپ کی آبرو، آپ کی عظمت جو ہے وہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، تمام انبیاء سے۔ آقا علیہ السلام مقام میں، مرتبے میں، عزت میں، وجاہت میں، وقار میں تو سب سے بڑے ہیں، لیکن آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء میں نفس رسالت میں کوئی فرق نہیں۔ سبحان اللہ، نفس رسالت میں کوئی فرق نہیں۔ نفس رسالت کے اعتبار سے، نبی ہونے کی حیثیت سے تو سبھی برابر ہیں، مقام اور مرتبے میں سب سے بڑے ہیں۔ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس فلاں پتھر ہے اور اس کی قیمت اتنے لاکھ روپیہ ہے، تو کیا یہ گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ جو 5 لاکھ کا ہیرا ہے اس جیسا دنیا میں کوئی دوسرا ہیرا نہیں ہوگا؟ بولو بھائی، اگر قیمت میں بڑا ہوگا بھی تو پھر بھی ہیرا ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ میرے معزز سامعین، میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنات ہوں، انسان ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، انبیاء ہوں، ملائکہ ہوں، کوئی بھی دنیا میں آنے والی جو مخلوق ہے ان میں کسی نہ کسی اعتبار سے اشتراک پایا جاتا ہے، مشابہت پائی جاتی ہے، مماثلت پائی جاتی ہے، خواہ وہ جنس کے اعتبار سے ہو، اوصاف و محاسن کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ مخلوق کے اعتبار سے ہو۔ دنیا میں کوئی فرق، کوئی انسان
کوئی جنس ایسی موجود نہیں ہے کہ جس کی مشابہت یا مماثلت موجود نہ ہو، بغیر مثال کے، بغیر مشابہت کے، بغیر شراکت کے اگر کائنات میں کوئی ہستی ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اللہ ایسا ہے ماشاءاللہ، جس کی مثل کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اللہ ایسا ہے کہ جس کا مشابہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو نا، اللہ نے کہا یہ میرا نبی ہے، تم زلفیں اس جیسی رکھو۔ بے شک، بے شک۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ مجھے کسی نے چٹ دی ہے اور اس نے اردو میں کہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ میری ریکویسٹ ہے، تو میں نے اردو میں تقریر شروع کر دی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شاید آج کچھ تمہیر میرا خیال ہے قدر مشکل ہے، تھوڑی سی میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ عام فہم ہو جائے، آسان ہو گیا نا، آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ میرا نبی ہے، تمہاری چال اس جیسی ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ تمہارا کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا خلوت جلوت غمی خوشی لیل و نہار، تمہاری زندگی کی ہر ادا مصطفیٰ جیسی ہو۔ سبحان اللہ۔ توجہ رہے، میں نے کہا یا اللہ حکم تو تیرا ہے، تو کہتا ہے نبی جیسے بنو۔ اللہ کہتے ہیں نبی کی ادائیں اپنائی جا سکتی ہیں، میرے جیسا تو کوئی نہیں نہ بن سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم اداؤں میں میرے نبی کی مشابہت اختیار کرو، بیٹھنے میں کر لو، اٹھنے میں کر لو، کھانے میں کر لو، پینے میں کر لو، اولاد کے انداز میں کر لو، بنات کے انداز میں کر لو، ازواج کے انداز میں کر لو، احباب کے انداز میں کر لو، احبا کے انداز میں کر لو، رفقا کے انداز میں کر لو۔ میں تو خود اپنی بات اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی میرے جیسا بن نہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے جیسے بنو، میرے جیسے کیوں نہیں کہا کہ میں بے مثال ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کیا ہوں؟ بے مثال، میری مثال ہی کوئی نہیں، بے شک، میری مثال ہی کوئی نہیں۔ کوئی نہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ تم میری مثل کوئی نہیں، میری مشابہت کوئی نہیں، میرے ساتھ کوئی میرے جیسا بولو بھائی، اللہ جیسا کوئی ہے دوسرا؟ بلند آواز سے جو آہستہ بولے وہ گیا۔ اللہ جیسا کوئی ہے؟ اور بلند آواز سے اللہ کی کوئی مثل ہے؟ اللہ کی کوئی مشابہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اللہ جیسا دوسرا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، نہ ذات کے اعتبار سے اور نہ صفات کے اعتبار سے۔ وہ اپنی ذات میں بھی تنہا و یکتا اور اپنی صفات میں بھی یکتا اور تنہا، وہ اکیلا اکیلا ہے، ہر اعتبار سے اکیلا ہے۔ توجہ رہے، اللہ اکبر یا حی یا قیوم، وہ تو ہر اعتبار سے اکیلا ہے، ہر اعتبار سے اکیلا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو بنا دیا، تو یا اللہ تو نے آدم کو اکیلا بنایا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے اسے بنایا تو اکیلا ہے، لیکن اس نے چند دن بھی بڑی مشکل سے گزارے ہیں، یہ تنہا رہ نہیں سکتا، یہ تنہا رہ نہیں سکتا، تو پھر میں نے اس کی دلجوئی کے لیے، اس کی رفاقت کے لیے، اس کا ساتھ نبھانے کے لیے میں نے اماں حوا کو پیدا کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ اکیلا رہ ہی نہیں سکتا، اکیلا رہ سکتا ہوں تو صرف میں رہ سکتا ہوں، اکیلا رہ سکتا ہوں تو صرف ہائے تو ایک تو ہوتا ہے نا وجود کے اعتبار سے اکیلا ہونا، تنہا ہونا۔ کچھ لوگ بیچارے محفل میں بھی اکیلے ہوا کرتے ہیں، محفل تو موجود ہوتی ہے مگر وہ بیچارے تنہا ہوتے ہیں، ہیں جی، گھر بھی موجود ہوتا ہے مگر وہ تنہا ہوتے ہیں، اور یہ تنہائیوں کا شکار انسان ہو سکتا ہے
سب کے ہوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ ایسا تنہا ہے، وہ ایسا کہ جس کے ساتھ کسی دوسرے کا تصور بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک بے شک، کوئی ہے ہی نہیں دوسرا اس جیسا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اسے آپ یوں ہی سمجھے کہ جیسے کسی کی غیرت کو چیلنج کر دیا گیا۔ غیرت، ایک آدمی تمہیں یہ کہے کہ یہ زمین تمہاری نہیں میری بھی ہے، تو تم برداشت نہیں کرتے، تم برداشت نہیں کرتے۔ جو حق اللہ کا خاص ہے، اس حق میں اللہ کسی کی شرکت برداشت بولیے بھائی، برداشت نہیں کرتے۔ آپ اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھ لیں۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی یا ہو جائے، وہ اپنی بیوی کو لے کے گھر میں آئے، اب وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، تم اس کی خدمت کرو، یہ میرے بھائی ہیں، تم ان کی خدمت کرو، یہ میری ماں ہے، تم اس کی خدمت کرو، انہیں کپڑے دھو کر دو، انہیں کھانا تیار کر کے دو، ان کی چار پائیاں بچھایا کرو، اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے جسے میں نے اپنے بیٹے کی طرح رکھا ہوا ہے، یہ تمہارے ساتھ ضد کرے تم پھر بھی پیار کرو، کھانا مانگے کھانا دیا کرو، کپڑے مانگے کپڑے دیا کرو، جو بھی طلب کرے اس کو ناراض نہیں کرنا۔ اب وہ چھوٹا بھائی اپنی بھابھی سے، بھائی کی بیوی سے کھانا مانگ لے، کوئی اعتراض نہیں، چار پائی مانگ لے، کوئی اعتراض نہیں، پہننے کے لیے کپڑا مانگ لے، کوئی اعتراض نہیں، پینے کے لیے پانی مانگ لے، کوئی اعتراض نہیں۔ اور وہی بھائی جو بیٹا بنا ہوا ہے، وہی بھائی جو اولاد سے بڑھ کر عزیز ہے، اگر خاص حق میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ بھائی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اگر خاص حق میں بھائی کی شرکت کو دیکھ کر اس کے جذبات مشتعل ہو، وہ پیارے بھائی کو قتل بھی کر سکتا ہے، گولی بھی مار سکتا ہے، فیر بھی کر سکتا ہے، جس طرح کوئی غیرت مند انسان تمام سب ہوتے ہوئے اپنی بیوی کے خاص حق میں کسی غیر کی شراکت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بے شک عبادت اور سجدہ یہ کس کا حق ہے؟ صرف اونچی کہیے اور اونچی اللہ۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، آتے ہیں ایک صحابی، یا رسول اللہ میں باہر گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، اجازت ہو تو میں بھی کروں؟ ہر آستانے پہ جھکنے والوں، بڑی شاہ رحمان کے دربار کو بوسے دینے والے، نہ عاقبت اندیشوں، حضرت علی حجویری کی دہلیز کو چومنے والوں، امام بری سرکار کے دربار پہ جا کر سر جھکانے والوں، میں بڑی سرکار کے دربار کی بات نہیں کرتا، میں بڑی شاہ رحمان کے دربار کی بات نہیں کرتا، میں کملی والے کے دربار کی بات کرتا ہوں، میں صاحب گنبد خضرا کے دربار کی بات کرتا ہوں،
میرے آقا تشریف فرما ہے. ابھی آپ تھوڑے دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارے علاقے میں بھی اودھم مچا ہوا ہوگا. کیوں بھائی؟ کوئی بول تو چھڈو، تسی کی پنجابی چ لگ ہی گئے ہو یار. جنہ رکا کے لیا اون رکے جی نہیں تو کر لین دو میں. جنہ رکا کے لیا انہوں رکے کچھ نہیں تو اردو ہو جانی چاہیے ہے جی. بھی شاید بھی کوئی مجبور اچھا رکا دے کے کاٹ رکا بھی چلو تسی اردو چ لگے رہو گا تو کھیل نہیں سی. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ بول کے چھڈو. کوئی نہیں کوئی نہیں. تسی یہ گل بھی دسن جو گے نہیں میں اردو چ بیان کرا تو پنجابی پنجابی. چل بھائی چل بھائی رکے والا تیری قسمت تیرے بخت پائی میں تے اپنا پورا زور لایا. اور چاہتے نو دیکھنا تسی بادشاہ اے ساڈے روڈ دے اوتے گڈی خالی لبنی چنیوٹ والے بھی لا کے بورڈ لایا ہونا ہے پڑی شاہ رحمان. سرگوتے دی گڈی دے پڑی شاہ رحمان. عالم چوک میرے ورگیاں کھلوتے ہونا دے ہاں مولوی جی قلعے جانا جے کرایہ پڑی دا لگنا ویکھو پاویں نہ کرایہ وہ میرے ورگے دیہڑی چ 5-6 واری بغیر جان کوئی پڑی دا کرایہ دے ہوندے. اللہ اتھے جاؤ تسی بھنگ دی کوئی کمی نہیں ہونی. چلو اتھے جیڑی ہور دوسری بدماشی ہوندی ہے او تے اپنی جگہ. اگر کوئی بندہ اتھے فلم ویندا ہے تے این ممکن ہے او دا ذہن ہوے کہ میں گناہ کر رہا. اگر کوئی جوا کھیڑدا ہے او دا ذہن ہوے گا میں گناہ کر رہا. لیکن جب وہی بندہ سینمے چوں نکل کے یا کسی تھیٹر چوں نکل کے بزرگاں دے دربار پہ جائے گا جتی لا کے اندر داخل ہوئے گا جدو متھا جدو اتے دہلیز چمے گا گناہ سمجھ کے نہیں چمے گا ثواب سمجھ کے چمے گا. اگر وہ اتے پھل چڑھائے گا تو ثواب سمجھ کے چڑھائے گا. اگر وہ اتے چادر چڑھائے گا تو ثواب سمجھ کے چڑھائے گا. اے دے تو بڑی بدبختی کیڑی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم اتنا بڑا گناہ بھی کیتا جائے اور معاذ اللہ ثواب سمجھ کے کیتا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس سیاں جاتا. حضور علیہ السلام بیٹھے نے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی سجدہ کرا. یہ تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو تو تانوں ایک بڑی کام دی گل دساں. بولو لو پھر اچھی سبحان اللہ. توجہ آقا کہندے نے ہاں بھی گل کر یا رسول اللہ میرا جی کردا ہے میں سجدہ کراں. میں کی کراں؟ سجدہ کراں. اونا دیاں دے زلفاں اے جیاں نہیں سن. اونا دا اخلاق تیرے جہا نہیں. اونا دی بردباری اونا دا تحمل اونا دا جلال اونا دا جمال اونا دی وجاہت اونا دی عزت اونا دی توقیر اونا دا مرتبہ محبوبہ تیرے جہا نہیں. تے پھر بھی انہاں نوں سجدے ہوندے سن. میرا جی کردا ہے میں تانوں سجدہ کراں. میرے آقا نے کہا گل سن جدوں میں دنیا تو ٹر جاں گا سبحان اللہ سبحان اللہ جدوں میں دنیا تو پھر بھی کرے گا. آقا کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں پھر تے نہیں کرنا. پھر تے قبر ہوئے گی قبر اتے مٹی ہوئے گی تے مٹی نو سجدہ تے نہیں نہ کرے گا. آقا کہندے نے گل سن توجہ جے اللہ تو بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو بعد کسے نو تعظیمی
عبادت والا نہیں. عظیمی اللہ تعظیمی سجدہ بھی اللہ تو بعد کسے ہور نو روا ہوندا، جائز ہوندا، موضوع ہوندا، مناسب ہوندا تے میں بیوی نو کہندا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں کہ بیوی واسطے جیڑی بیوی ہووے او بیوی کہ جنہیں بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ گھر آوے تے بیوی اپنی نو ویکھے تے خوش ہو جائے. سبحان اللہ. بیوی اپنی نو ویکھے تے خوش ہو جائے. تو ہن اپنی نو ویکھ کے خوش نہیں ہوندی. ہن تو بندہ بازاروں بڑا خوش ہے، بازاروں بڑا خوش ہوندا ہے تے جس ویلے گھر پیر رکھدا ہے تے لائٹ ہی ٹر جاندی. اس ویلے منہ تے 12 بج جاندے. خوش ہوو اپنی بیوی نو ویکھ کے. سمجھ آ گئی؟ تے فرمایا جیڑی تے بیوی بھی اگوں جیڑی ہے نا، ہائے اللہ معاف فرمائے کس طرف مجھے لے جانا چاہتے ہو. بیویاں تو بھی اللہ پناہ ہیں، اپنے گھر رہن دیاں تے رلیاں گلیاں. سمجھ آ گئی؟ بندہ آواز مارے نا کرم والی یہ گل سن، اونوں دس کے آکھنا میں پوٹی تے دھو لاں. تانوں پوٹی دا بھی نہیں پتا. اب بال دھو لاں تے پھر آؤں نہیں. ہاں جی اسی طرح ہاتھاں نوں صابن لگا ہوئے تو آکھ لینا ہاں کی آکھیا جی. تے جدوں بازار جانا ہوئے تے پھر کپڑے بھی نویں، ڈریس بھی چینج کر لینا، جُتی بھی نال میچ کر کے پا لینی، ہلکا جا میک اپ بھی کر لینا. کیوں بھئی کی بیماری ہے، کی تکلیف ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہار شنگار دی اجازت بازار لئی نہیں دیتی. یہ اللہ نے اجازت صرف خامد دی حد تک دیتی ہے کہ اپنے گھر رہے، اپنے خامد دی دوزخ نہ بار، اپنے خامد لئی جنت بار جنت. بے شک بے شک. او بیوی بار کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیوی او چنگی کہ جدے آلو دا بندہ ویکھے تو اپنے بندے دی روح نو خوش کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے کہا اگر اللہ دے بعد تعظیمی سجدہ جائز ہوندا، روا ہوندا، موضوع ہوندا، مناسب ہوندا تے دنیا دے اندر خدا تو بعد عام سطح تے ایک شوہر تے قابل اینا قابل قدر، قابل عزت، قابل احترام ہے کہ میں بیوی نو حکم دیندا تعظیمی سجدہ کرنے تے بندے نو کریا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز خامدو وہ گل سمجھ نہیں آئی ہیں؟ تسی خامد اینے کو چنگے تے اللہ دے ہاں اینے قابل احترام ہو کہ اگر سجدہ، لیکن چونکہ رب دے بعد سجدہ جائز ہی کوئی نہیں، نہ عبادت دا سجدہ، نہ تعظیم دا سجدہ، نہ کوئی اور سجدہ. اس واسطے سجدہ جیڑا کرنا ہے او پاویں تعظیمی ہوئے تے پاویں عبادت دا ہوئے، او دا حقدار کون؟ بلند آواز نہ کون؟ اللہ. اور گل سنو، اے ہوا کدی جے مشرق والوں مغرب بل جاندی ہے، کدی شمال والوں جنوب بل جاندی ہے. بارش کسی جگہ تے تھوڑی ہوندی، کسی جگہ تے زیادہ ہوندی، کدی گرمی دا موسم، کدی سردی دا موسم، کسی جگہ تے فصلہ آباد، کسی جگہ تے فصلہ تباہ تے برباد. اگر خدا دو ہوندے، اللہ دو ہوندے، الہ دو ہوندے، کائنات دے نظام دے اندر فساد آ جاندہ. ملک دے اندر ایک گورنمنٹ دے بندہ ہوندہ ہے، ایک اپوزیشن لیڈر ہوندہ ہے، وہ دو میں ملک نو تباہ کر کے رکھ دندے. جے بے نظیر گورنمنٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ جو ہوئے تے نواز شریف اپوزیشن لیڈر، جے نواز شریف پرائم منسٹر رہا، بے نظیر اپوزیشن لیڈر بن کے سامنے آئی، دونوں نے ملک دا ستیہ ناس مار دیتا، ملک نو تباہ کر دیتا. وہ دو ہستیاں ایک ملک پہ ہون تے ملک تباہ ہو جاندہ ہے.
اگر الہ دو ہوندے کائنات تباہ ہو جاندی. ایک الہ کہندا میں چڑھدے والے پاسیوں بارش بھیجنی ہے, دوسرا کہندا میں مغرب والے پاسیوں لے کے آنا. اس واسطے سمجھ جاؤ کہ پوری کائنات دا نظام جیڑا چل رہا ہے موسم دے اعتبار نال, چاند دے اعتبار نال, سورج دے اعتبار نال, رات دے اعتبار نال, دل دے اعتبار نال, اے دی وجہ یہ وے کہ اللہ کل ہے. سبحان اللہ. اللہ کی ہے گل سمجھ آ گئی. ہن میرا خیال ہے حضرت یوسف دی گل سمجھنی ذرا سوکھی ہوگی. ٹھیک ہے جے میری تمہید دی گزارشات نے تواڈے ذہن تے ہن گل یوسف دی سنو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا صاحب السجن اے میرے جیل دیو ساتھیو, ذرا مینوں ایک گل تے دسو نا اس تو پہلا کہ میں تواڈے خواب دی تعبیر بیان کراں. ذرا تسی بھی سمجھدار ہو, سینسیبل ہو, اللہ نے تانوں بھی عقل تے شعور عطا کیتا ہے. ایک ذرا میری گل تے دسو نا, ذرا آپ سوچو. یا صاحب السجن ارباب متفرقون, ارباب متفرقون. ماں دی کوئی گل نہیں, ماں پاویں ایک ہووے, ماں دی کوئی گل نہیں, ماما پاویں دو ہو جان, ماں دی کوئی گل نہیں, ماما پاویں تین ہو جان, ماں دی کوئی گل نہیں, ماما پاویں چار ہو جان. ارباب متفرقون. میں تانوں ایک گل پوچھنا چاہنا وا, مینوں اے گل دسو نا, ارباب متفرقون خیر خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل دے ساتھیوں ذرا مینوں گل دسو نا, اے معبود ایک چنگا ہوندا ہے کہ بہتے چنگے ہوندے؟ تے نال مینوں ذرا اس طریقے نال دسو, پیو ایک چنگا کہ زیادہ؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسے نو پوچھ تیریاں ماواں کنیاں جنیاں ہون گیاں دس دے گا. جے کسے نو پوچھے تیرے ویر کنے نے, اے جناب دسن وچ کوئی ہے کوئی شرم تے حجاب نہیں. کسے نو پوچھ تیریاں بہناں کنیاں نے, دسن دے اندر کوئی حجاب نہیں. کسے نو پوچھ تیرے یار کنے نے, دسن وچ کوئی شرم تے حجاب نہیں. تے جے بندہ کول بلا کے بٹھا دوے, پیپسی پلا دے, جناب اگے سامنے فروٹ رکھ دے, بہترین کھانا رکھ دے, تے بعد چاکے سر میں ایک گزارش کرنا چاہنا, ذرا وضاحت فرماؤ تواڈے ابو کنے نے؟ تواڈے ابو کنے نے ہیں؟ اے میں تواڈے پیو پیا پوچھنا جناب, تواڈے پیو کنے نے؟ اے ذرا مینوں اے تے دسو تواڈے باپ کنے نے؟ اوے گل سنو نا, سمجھن واسطے تے اشارہ ہی کافی ہوندا ہے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. عقل منداں لئی اوے نکتا کافی, تے لوڑ نہیں دفتر دی. تے جے بندہ کسے نو آکھے سجنا گل سننا, اے رب اے باپ ایک چنگا ہوندا ہے کہ بہتے چنگے ہوندے نے؟ عقل مند آدمی کہے گا توجہ میرے وال, بشرطے کہ یورپ دا نہ ہووے.
اچھی سبحان اللہ بشرطے کہ یورپ دی پیداوار نہ ہوئے بشرطے کہ فرانس دا رنگ نہ چڑھیا ہوئے جرمن دا رنگ نہ چڑھیا ہوئے امریکہ دا رنگ نہ چڑھیا ہوئے لندن دا رنگ نہ چڑھیا ہوئے تے پھر تے یقیناً اے گل آکھے گا کہ باپ تے ایک ہی چنگا ہوندا ہے جدے دو باپ ہون او بیٹا نہیں ہوندا بغیرت ہوندا ہے اے بغیرتی دا ٹیکا اپنے متھے تے نہیں سجا سکدا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار کائنات دے رہن والیوں جویں دوسرے باپ دا تصور غیرت دے منافی ہے ایویں دوجے رب دا تصور توحید دے منافی ہے مواہد جویں حلالی پتر دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ستے ہو اوہ ستے ہو سمجھو گا جویں حلالی بیٹے دا باپ ایک ہندے ایویں مواہد دا رب ایک ہندے حلالی پتر دے نزدیک جویں دوسرے باپ دا تصور غلط ہے اسی طرح مواہد دے نزدیک دوسرے رب دا تصور غلط ہے دوسرے الہ دا تصور غلط ہے تے ایوی گل نال یاد رکھنا میاں اے اللہ اپنی ذات وچ بھی تنہا ہے تے اپنی صفات وچ بھی تنہا ہے عالم الغیب کون ہے اللہ عالم الغیب کون ہے حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے اے نفع دا مالک کون ہے نقصان تو بچان والا کون ہے اے میاں انہاں امور دے اندر نہ رب دا کوئی نبی شریک ہے نہ اللہ دا ولی شریک ہے نہ کوئی مولوی تے پیر تے جن تے پری شریک ہے نہ کوئی حیوانات وچوں شریک ہے نہ کوئی جنات وچوں شریک ہے نہ کوئی نباتات وچوں شریک ہے نہ کوئی جمادات وچوں شریک ہے ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم من سلطان تے جنہاں نو تواڈے باپ تے دادا پکار دے نے پوجا کر دے نے الہ سمجھ دے نے معبود سمجھ دے نے حاجت روا سمجھ دے نے مشکل کشا سمجھ دے نے اللہ اکبر یا حی یا قیوم ایک ہوندا ہے عام جڑا شرک دا عقیدہ ہے نا وہ یہی ہوندا ہے کہ جی فلانے کول اسی تاں جانے ہاں رب اگے ساڈی سفارش کرے اللہ اگے ساڈی ہونا تے چاہیے جس سفارش کرنی ہوئے وہ آکھے پورا آ میں تیری سفارش او پاویں مننے ہی نہ تکے نہ جا کے کہیا وہ میری سفارش کر میری سفارش کر میری سفارش کر تے سفارش بھی اے انجدی کردے نے کہ جدوں اے رب نو کوئی کام کہن تے رب کولوں موڑے نہیں جاندے اے شرک یہی مکے والے کہندے سن کہ اے جڑے 360 اساں ٹنگے نے نا بیت اللہ دے وچ اے رب دے ایڈے کو پیارے نے کہ اللہ انہاں دی موڑ سکدا اللہ جنہاں نے میں موڑن تے آواں تے نبی دی موڑ چھڈاں
سبحان اللہ تے منن تے آواں تے کیڑی دی من جاں سبحان اللہ میں اپنی مرضی آلا واں میں کسے دے نہ ڈر نو مد نظر رکھنا تے نہ میرے نو کسے نال پیار اینا ہے جو میں کسے دے پیار تے محبت دی وجہ تو مجبور ہو جاں حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے اوے میرے او جیل دے او ساتھیو تواڈے باپ تے دادا نے جنہاں نو معبود بنایا ہے مسجود بنایا ہے انہاں دی حقیقت کوئی نہیں ماں سوا اس دے کہ تواڈے باپ دادا نے خود ہی انہاں دے چند اپنے کولوں نام رکھ لینے جڑے بالکل ابس نے بیکار نے انہاں دی حقیقت کوئی نہیں اور جنہاں نو تواڈے باپ تے دادے نے معبود بنایا ہے انہاں دی معبودیت دے اوتے تواڈے کول دلیل بھی بغیر دلیل دے تسی سارا کام کر دو نہ تواڈے کول کوئی عقلی دلیل ہے تے نہ تواڈے کول کوئی نقلی دلیل ہے اے کوئی دلیل تے نہیں نا بھی کھوتا مار گیا تو تے ڈھیری بنا کے کھوتے شاہ کہہ چھڑے ہاں جی جے ٹالی تے کپڑا پیا ہویا تو او دے گے ہاتھ بن کے ٹالی شاہ کہہ چھڑیا اے کوئی دلیل ہے کوئی اللہ دی عبادت دیاں تے دلیلاں موجود 1,24,000 پیغمبر آئے آسمانہ تو کتاباں آئیں ایسے دین تے توحید لئی میرے محبوب تشریف لے آئے قرآن دا نزول ہویا میرے آقا نے جنگاں لڑیاں صحابہ نے اپنے وجود زخمی کرائے ایتھے پڑی شاہ دوپرہ ایک جگہ گاجر بولا گاجر بولا گاجر دا گولا اوتھے کے پیر مڑے مڑا سمجھ دیو جی کنڈیاں دے ہی ہوندا ہے اور گلاب دے پھلاں دا ہوندا مڑا پیر ملا شاہ صاحب کی نے ہن انج دیاں جدوں انہاں دی کھجتا ٹوئی انہاں دے پھر لوکی آندے نے جی اے پیراں دے منکر پیڑاں دے منکر پیڑاں او جی پیر ملا شاہ کون ہے ایک پیر سی تے او پڑی آ رہا سی پڑی شارمان میلے تے اوتھے اس لگدیاں اپنیاں جتیاں لا کے تے مڑے دے تھلے رکھیاں پتہ نہیں جتیاں اوتھے چھڈ آئے بھول آئے نال لے آئے بارکہ لوکاں نے او دی جتی دی نسبت نال اس تھاں نو پیر مڑے شاہ دے نام تے مشہور کر اوتھے میلہ بھی تے اوتھے سارے کام بھی ساریاں اوتھے ہائے بتوں سے تجھے امید خدا سے نو امید تو مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا علامہ اقبال تنی سی نا جو بندی کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جھکے آگ پر بیر سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے اے مسلمانی اے دیانتداری رہ گی کی فرق اللہ جی کدی دیکھے جے اے نا دی قبر تے دیوے پڑ گئے اے تے ہے نہیں گستاخ اے نا دی قبر تے نہ دیوے بڑے ہائے ساڈیاں قبراں دے اوتے دیوے نہیں بلدے وچوں خوشبوواں اوندیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ شیخ موسیٰ نو کنی دیر ہوئی اللہ حضرت لاہوری نو کنی دیر ہوئی حضرت شیخ القرآن نو کنی دیر ہوئی کیا قبر دے وچوں خوشبوواں نہیں آئی ایو تے اسی کہنے آ تھلے ہور کم میں اتے ہو رہے سبحان اللہ اتے جو بھی ہونا وہ تہاڈا جے گو چھاڑے جو بھی تہاڈا
جے کوئی دیوہ ہے تو وہ بھی تہاڈا، جے دیوے دے وچ کوئی رتی تیل ہے تو وہ بھی اتلی ہر شے تہاڈی، تھلے والی دا تو تانوں پتہ ہی نہیں۔ تھلے جس بندے نے جنت وچ بیٹھیا ہونا ہے انہیں تیرے دیوے نو پھونکنا ہے، جنوں تھلے وہ دیبا تے حریر دے ریشمی لباس جنت دے ملن انہیں تیرے ست گز دے ٹوٹے نو کی کرنا؟ جس جنت دے کھانے کھانے نہیں انہیں تیریاں پھلیاں تے مکھانیاں والے کوئی نہیں اتکڑا، جیڑے جا کے تو قبر دے اتے روڑ کے دے وہ انہاں دی قبر تے جی کبھی بڑھیا دیوا انی پابندی نال نماز نہیں، یتیم بچے دے سر تے ہاتھ نہیں جنی پابندی نال دیوا با۔ ہائے منڈیا لگا جا اج جمعرات دیوا ہی بالیا 6 دن لیرے چ 1 دن چاننے ایتھے جھڑ کو لے ٹر جائے، جھڑ کو لے ٹر جا تے تباہی ہیں تے اوتھے 8 دن ہی دھیان۔ اچھا ایک ہور شاید تسی تواڈے دل وچ گل ہوے کہ نا جدن 10 محرم ہوندی ہے نا پنڈاں وچ ٹر جاؤ شہراں وچ ٹر جاؤ تو دنے گھراں وچ جا کے جو مرضی لٹ لو، سونا چاندی جو مرضی، بندہ بی بی کوئی گھر نہیں ہوندا، سارے قبرستان وچ نہیں جاندے۔ یہ 10 محرم نو کی خاصیت ہے قبرستان جان دی؟ تو میں 10 محرم کو ادھر رحیم یار خان کے علاقے میں تھا تو ایک جگہ سے بس گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا یقین جانے کہ قبرستان بڑا بڑا تھا، عورتیں تھیں، بچے تھے، مرد تھے، ہاں جی مٹی لالا کے نا قبروں کے اوپر ڈال رہے تھے، روڑی پہ رہی ہے جی مٹی باندھے نے پہ، کیوں جی آج 10 محرم ہے، یہ 10 محرم شام کو بہت ہی ٹا لگتی ہے قبراں ڈیگن والی، ادھر رات نو قبرستانہ ایٹم پھٹن دا خطرہ ہوندا ہے بھی آج ضرور جاؤ تو جا کے قبراں ایک باری نویں سر پھر تازیاں کر کے آؤ۔ ایک کام 9 نو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک کام 11 محرم نو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک سفر دے مہینے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تینوں اپنے باپ دی یاد رمضان المبارک کیوں نہیں ہوندی؟ تینوں تیرا باپ سوال یاد کیوں نہیں ہوندا؟ اور تینوں تیرا باپ نماز یاد کیوں نہیں ہوندا؟ اور تینوں تیرا باپ تہجد ویلے یاد کیوں نہیں ہوندا؟ اور تینوں تیرا باپ قرآن دی تلاوت ویلے کیوں نہیں یاد ہوندا؟ میرے معزز سامعین بخدا انہاں چیزاں دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، دین نال کوئی تعلق نہیں، مذہب نال کوئی تعلق نہیں۔ 10 محرم نو قبراں تے مٹی پانا دین ہوندا تے سب تو پہلا مٹی جنت البقیع اندر پائی جاندی۔ اگر قبراں دے اتے جا کے چڑھاوے چاڑنے، قبراں دے اتے پھل تے مکھانے سٹنے، قبراں دے اتے جا کے جو گلاب چاڑنے، قبراں دے اتے جا کے دیوے باندھنے کوئی دین دا کم ہوندا اوے ابو بکر کبھی فراموش نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی دے روزے دے اتے 700 بڑے فانوس لٹکائے جاندے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات اقدس مطہرہ اوے جیڑا کم مکے وچ نہیں او دین نہیں، جیڑا کم نبی دی قبر تے نہیں او بھی دین نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ اے سب ڈھونگ، اے سب رولا، کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں۔ ان الحکم الا للہ۔ آج تو تہاڈی واہ نہیں چھوڑی پوچھی کیوں بھائی؟ کوئی گل سمجھ گئی کوئی نہیں؟ حضرت یوسف کہتے ہیں جیڑے تسی معبود بنائے نے تہاڈے کول انہاں دی دلیل ہے کوئی نہیں۔ ان الحکم الا للہ۔ حکم کدا ہے؟ اچھی یار آرڈر کدا؟ اللہ دا اختیار کدا؟ حکم کدا؟ اللہ دا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ
حکم صرف اللہ دا چلدا ہے تے اللہ نے یہ حکم کیتا جے کہ عبادت کی نہ کیتی جائے تے فقط او دی عبادت کیتی جائے، اللہ دی عبادت کیتی جائے۔ ذالک الدین القیم، ایوئی توحید والا رائے، ایوئی دین والا رائے، ایوئی پکا تے مضبوط رستہ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، گویا پیغمبر دی سنت ہے کہ تواڈے کولوں کوئی ذاتی گل بھی پوچھن آوے تے تسی حکمت عملی نال او دے اگے دین بیان کر چھڑیا کرو۔ سبحان اللہ، دین بیان ہے۔ تسی اپنی دکان تے بیٹھے ہو، اپنی زراعت تے بیٹھے ہو، تجارت تے بیٹھے ہو، کوئی بندہ تواڈے نال جیڑی بھی آ کے گل کرے تسی گلاں وچ گل پا کے اونوں تھوڑا جہا دین سمجھا چھڑو۔ اے حضرت یوسف دی سنت ہے۔ سبحان اللہ، اے حضرت یوسف دی سنت ہے۔ اے ہن گل کر لی نا دین والی پوری تے مسئلہ لیا سمجھا کہ عبادت دے لائق کون ہے؟ اللہ، کیونکہ جویں دوجا باپ نہیں ہو سکتا ایویں دوجا الہ معبود تے رب بھی نہیں ہو سکتا۔ اے گل کر کے حضرت یوسف کہندے نے یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ اے گل سن، تو آکھیا سی مینوں خواب آئی ہے کہ میں انگوراں دے 3 گچھے پیا نچوڑنا وا، انگور نچوڑن والیا تیری گل دی تعبیر ہے کہ دوبارہ تو ملازمت تے بحال ہو جائے گا، دوبارہ بحال ہو جائے گا تے دوبارہ تو بادشاہ دا ساتھی بن جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ۔ کہ تو گل سنے، تو کیا سی میرے سر دے اُتے 3 دسترخوان نے جدے وچوں جانور تے پرندے روٹیاں نوچ نوچ کے لے جا رہے نے۔ تیری گل دی تعبیر ہے کہ تینوں سولی چڑھا دیتا جائے گا، تینوں پھانسی لٹکا دیتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہن جس کو بند کر، اچھا جی مینوں سولی انگور نچوڑن والا دوبارہ ساتھی بن جائے گا تے جیڑا باورچی سی انہوں یہ گل آکھی کہ تینوں پھانسی ہو جانی ہے تو سوڑی تے او دوے گل تعبیر سن کے تو ڈر گیا نا، جو آندا جی مینوں خواب تے کوئی نہیں سی آیا، میں تے انجی لگا سی، میں تے ہائے 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 مینوں خواب نہیں سی آیا، میں تے ایویں گل کیتی ہے۔ تے حضرت یوسف کہندے نے قضی الامر الذی فیہ، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اے گل سن، پاویں خواب آئیے تے پاویں تو انج کیتا ہے، توجہ گل سمجھ، تینوں خواب آئیے تے پاویں تو انج کیتا ہے، ہن ہونا اوہی جو میں دسیا ہے، ہونا اوہی جو میں دسیا۔ کیوں کہ قرآن کریم نے کیا ہے کہ حضرت یوسف نے ادھر ہی کیا سی میں تانوں تعبیر ضرور دساں گا، اس لئی کہ ذالکما مما علمنی ربی، کہ اے میرا جڑا علم ہے نا اے معاذ اللہ کو نجومیاں والا نہیں، اے میرا علم جڑا اٹکل پچو والا نہیں، اے میرا علم کو 86 باویاں والا نہیں، میں کوئی 70 سالہ باوا نہیں، اے میرا علم میرے رب مینوں دتا ہے جڑا وحی تے مبنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تے دوجیاں علماں دے وچ ہوندا ہے جے لگ گیا تے تیر، نہ لگا تے تکا، گل بن گئی تے تاویں پھیکے، نہ بنی تے تاویں پھیکے۔ ذالکما مما علمنی ربی،
اے علم دیتا ہے مینوں میرے رب نے تے جیڑا رب دا علم ہوندا ہے جویں چٹے دن وچ شک نہیں ہو سکدا ایویں ہن میری دسی ہوئی تعبیر وچ بھی شک نہیں ہو سکدا سبحان اللہ بے شک اے تے ہن انجی ہونا ہی سبحان اللہ اے تے ہن انجی ہونی جویں تینوں اساں دس چھڑیا اللہ وقال للذی ظن سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ اور اچھی نہیں یار حالے بھی نہیں سبحان اللہ گرمی بڑی ہے تے الحمدللہ صاحب پانی دا بندوبست بھی کیتا ہوندا ہے سبحان اللہ کیتا ہوندا نا پانی دا بندوبست اے کو تہاڈی مرضی ہے کھنڈ پانی ہوے تے آپ وچ پا لیا کرو تھوڑی تھوڑی کھنڈ لے آندی اپنے اپنے گلاس وچ پائی ٹھنڈا پانی پا کے پی لے سبحان اللہ توجہ گل سمجھنا وقال للذی ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك کوئی ایک نے تے پھائے لگنا سی تے لگ گیا تے دوجا جدے بارے گمان سی کہ انہیں بچ جانا ہے حضرت یوسف نو کہندے نے گل سن یار جدوں تو بچ کے باہر چلا جاویں جدوں تیری رہائی دے آرڈر آ جان جدوں تو باہر چلا جائیں آخر تو بادشاہ دا ساتھی ہیں بادشاہ نو پانی پلان والا ہے بادشاہ نو شراب پلان والا ہے جدوں کدی تینوں موقع ملے تے اپنے بادشاہ کے ساڈا بھی ذکر کری حضرت یوسف نے آکھیا اپنے بادشاہ کے ساڈا بھی ذکر کری اللہ اکبر یا حی یا قیوم اللہ کہنے نے سونیا مہاراج تم نے پھول وہ پتھر سے کم نہیں اوے ہوویں میرا ہوویں میرا نبی میرا ہوویں پیارا میرا ہوویں اور تینوں کھوہ وچوں تے میں بچاواں اور مصر دے بازار وچوں تے میں بچاواں اور یوسف دیاں تالیاں وچوں تے میں بچاواں اور اوتھوں بچا کے تینوں گناہ تو بھی میں بچاواں زنا تے بدکاری دا منہ تیرے ولوں میں آپ پھرن والا ہواں تے میرے آ سونیا تو اینی گل بھی سبحان اللہ اینی گل بھی او دے اگے کرے میں اللہ نو گل چنگی نہیں لگی اس غیر اگے گل کیوں کیتیا کہ اپنے بادشاہ کے میرا ذکر کری اس نیت نال کیتیا نا کہ مینوں رہائیاں مل جان گیاں میں قید تو آزاد ہو جاواں گا اللہ دا قرآن کہندا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ اللہ کہندے نے کہ او جڑا بندہ رہا ہویا سی نا شیطان نے انہوں ایک گل ہی بھلا چھڑی بھئی کدی یوسف دا ذکر بھی کرنا ہے کدی یوسف دا ذکر بھی کرنا ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دو کو آدھا پڑھ چھڑا ہو اس سورہ یوسف ہی نہیں بھی بکھنی اچھا ایڈی جیتی دے ختم نہیں ہوندی پہلا چاہیے آخری دے جی گل شروع کرو تے میری عادت ہے میں بھی پھر جڑوں لگ پئی ہاں جی تو توڑ تک میں نہ بھی اپنی اللہ ہائے وہ اللہ کہندے نے شیطان نے گالیوں نو بھلا چھڑی کہ اس اپنے بادشاہ کے کدی ذکر کرے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللہ بھی اللہ ہی بے شک بے شک گناہ گاراں دیاں تے دوجیاں دیاں بڑیاں جار لیندا دوجیاں نو پتہ کی آندا ہے دوجیاں نو کہندا 70 سال دے پہاڑاں جڑے گناہ لے کے آ جاؤ پھر میں معاف کر دیاں میں معاف تے اپنے پیاریاں دی انگلی بھی انج کر کے ہل جائے تے اللہ کہندا تو کیوں لائی ہے میں کہ یار انج کیوں کرنا ہے اللہ کہندے نے کسے تے ساڈا بھی مان رہن دے یہ بھی ساڑھے تو بغیر چلن لگ پہ پھر گل کوئی پھبدی تے نہیں نا میرے محبوب نے انی گلی کی سی میں کل دساں گا میں کل
اسی 18 دن رس گئے 18 دن رس گئے اساں گل ہی نہ کیتی پرت کے کہ سونیا تیری زبان تے بھی میں نہ ہوا یا اللہ میرے دل اس تے ایسا ہے اللہ کہندے نے دل ہی تے میں ویندا سا زبان ہی تے جگ ویکھنا سی زبان تے بھی گل کرنا میرے معزز سامعین اللہ کہندے نے کہ شیطان نے گل بھلا چھڑی اونے ذکر ہی نہ کیتا تے یوسف نو چند سال ہور جیل وچ پے گئے با اختلاف روایات کوئی 5 سال کہندا ہے کوئی 7 سال کہندا ہے اتنی دیر ہی جیل وچ رہے ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل آئے آ کے کہندے نے سونیا ہن تیاریاں پکیاں کر لے تو انہوں آ کے کہلیا نا ساڈا بھی ذرا ذکر کری تے رب ناراض ہو گئی تے ہن 5-7 سال پکے اللہ حضرت یوسف کہندے نے اچھا یا جبریل ایک گل تے دس اے 5-7 سال لان تو بعد پھر راضی ہو جائے گا اے ہو جائے گا کہندے نے پھر خیر ہے رسن والے دے بھی صدقے تے منان والے دے بھی صدقے سبحان اللہ کہندے نے چلو کوئی نہیں پھر خیر اللہ اٹھیا جناب ولید بن ریان مصر دا بادشاہ اٹھیا سویرے وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات بادشاہ اٹھیا بڑا پریشان درباریاں نو اکٹھا کر لیا کہن لگا سارے آنو بلاؤ نا یا ایوہ الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون اپنے کاہن دے نجومی اپنے عالم دے فاضل دربار اکٹھے کر لے بادشاہ نے کیا گل سنو بھائی میں خواب دیکھیے کہ 7 موٹیاں گاواں تے 7 پتلیاں گاواں پتلیاں موٹیاں نو کھا گئیاں نے تے نالے میں 7 ویکھے نے سٹے سبز رنگ دے 7 ویکھے نے خشک رنگ دے اور مینوں دسو نا جے دس سکدے ہو ایدی تعبیر کی ہے نجومیاں سر سٹ لے اتھوں دیا عالمہ فاضلہ سر سٹ لے وڈیاں وڈیاں سیانیاں سر سٹ لے قالو اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین سارے پتہ کی کہنے لگے جدوں کوئی نہ گل آوے بندے نو پھر بندے یہی آندے نے جی یہ خواب ہی نہیں اے کوئی خواب نہیں ہے تو تہاڈا وہم ہے اے تہاڈا کی ہے اے کوئی نہیں خواب خوب بھی 7 موٹیاں گاواں نو پتلیاں گاواں کھا گئیاں تے 7 سکے سٹے تے 7 جڑے نے او جناب علی سبز سٹے اے کوئی خواب شاب نہیں ہے تے ایویں وہم نے تے ظنیات نے تے اسی کوئی خواب ہوے تے تعبیر دسیے کوئی خواب ہوگا تو تعبیر ہن اے جڑے تواڈے وہم نہیں انہاں دا ساڈے کول کوئی علاج نہیں وقال الذی نجا منہما سبحان اللہ او جڑا بندہ جڑا رہا ہو کے جیل چوں آیا سی جڑا قید وچوں قید کٹ کے آیا سی وذکر بعد امت انا انبئکم بتاویلہ فارسلوا بندہ سی بیچ بیٹھا او اکو میری جدو خواب بیان ہوئی نا تے او کہندہ بھئی گل سنو جے مینو اجازت ہوئے تے میں لے آواں بندہ میں لے آواں جے سبحان اللہ ایڈوانس آکھو تے ایک جملہ دینا
یوسف نے کیا سی جا کے ساڈا ذکر کری اللہ کہندے نے پیغمبر تو قیمتی شے میں تینوں او دی لوڑ کیوں پوے انہاں نوں تیری لوڑ پوے نا وہ اپنی ضرورت نال تینوں یاد کرن تو جائے تے پروٹوکول نال جائے عزتاں تے شرفاں نال جائے میرے پیغمبر انج نہیں جانا او بولیا کہندا گل سنو جے مینوں آکھو مینوں آرڈر کرو میرے نال گل کرو تے میں تانوں گل دسنا وا ایک بندہ میں جیل وچ چھڈ کے آیا وا جے مینوں اج مدت تو پچھوں دا خیال آیا اگر کہو تے میں تعبیر اونوں پوچھ کے آواں انہاں کہیا جا ذرا لے کے آنا اللہ اکبر یا حی یا قیوم قرآن کہندا ہے او بندہ جیل وچ آیا تے آ کے کہندا یوسف 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 واجہ پیا مار دے نداواں پیا کر دے روڑا پیا پن دے تے کہندا کی ہے کہندا ایوہ الصدیق توجہ توجہ اے سچیا اے اوے یوسف 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 کیڑا یوسف اے میں کسی عام یوسف نو نہیں لبدا میں تے اس یوسف دی گل کرنا وا جیڑا سچا یوسف ہے توجہ کرنا سبحان اللہ کہہ اور اچھی گل بڑی قیمتی یوسف ایوہ الصدیق یوسف اے صدیق گل سن اوے جیڑیا پہلا نبیاں دا نام ہے او میرے نبی دے یار دا نام ہے مصر والے صدیق نبی نو کہندے نے تے مدینے والے ابو بکر نو صدیق کہندے